أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. قال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعلم العلم. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ تعلم العلم، علم کو سیکھو، علم کو حاصل کرو، علم کو پڑھو. یا رسول اللہ، اگر علم کا حصول آپ حکم دے رہے ہیں حصول علم کا، تو آخر وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ ہم علم کیوں حاصل کریں؟ فرماتے ہیں فَإِنَّ تَعَلَّمُهُ حَسَنًا، اس لیے کہ علم کا سیکھنا، علم کا پڑھنا، علم کا حصول ایک نیکی. کون انسان ایسا جو نیکی کے حصول کے لیے کوشش اور کاوش کرے گا؟ فرماتے ہیں وَمَدَارَسَتُهُ تَسْلِيمٌ، اور اس کا تکرار کرنا، اس کو دوسرے کو درس دینا، اس کو دوسرے کو پہنچانا، یہ اللہ کی تسبیح کا حکم ہے. یعنی اگر ہم کسی کو علم دے رہے ہیں، کسی تک علم پہنچا رہے ہیں، تو یہ فقط اور فقط ہمارا عمل نہیں ہے، در حقیقت تسبیح پرور ہے. اور فرماتے ہیں والبحث عنہا جہاد، یاد رکھو علم کے لیے تفحص کرنا، علم کے لیے جستجو کرنا، علم کے لیے کدوکاش کرنا، علم کے لیے مسلسل کوششیں کرتے رہنا، اسی کا نام جہاد. حالانکہ گفتگو ہو سکتی ہے کہ جہاد کا مطلب ان کا سر کاٹنا نہیں ہے. اسلام کہتا جہاد تحصیل علم کے لیے کی گئی ایک کاوش. ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق مرام. الباب الخامس، پانچواں باب، النجاسات، نجاسات سے. لیکن اب آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ نجاستیں کتنی ہیں اور نجاستیں کون کون سی نجاستیں. وہ ہیا اور یہ کون سی، یہ نہیں ہیا کی پلٹے گی نجاسات. ہیا ضمیر ہے اور ضمیر ہمیشہ ایک اس سے 34 کی طرف پلٹ کے جائے. وہی اور یہ نکلی نجاسات، عشرتن، عشرہ ہے، 10 ہیں نجاسات، 10 ہیں. البول، پیشاب، والغائط، پخانہ. اس کا مما، ہر اس چیز کا، لا یؤکل لحمہ، کی پہلی شرط یہ ہے کہ اس کا لحم نہ کھایا جاتا ہو، اس کا گوشت نہ کھایا جاتا ہو. جس کا گوشت نہیں کھایا جاتا جو کہتے ہیں معقول اللحم، جس کا گوشت کھایا جاتا، کہ اس کا گوشت کھایا جاتا وہ معقول اللحم ہے. اور غیر معقول اللحم کا گوشت نہیں کھایا جاتا. یا لا یوکل اللحم ہو، جس کا لحم نہیں کھایا جاتا. ایک تو شرط یہ نجس کس کا ہوگا؟ پیشاب پخانا جس کا گوشت نہیں کھایا جاتا. ایک بات، من، کس میں سے؟ یہ من تبعیضیہ، ان میں سے، کن میں سے؟ ذی نفس سائلہ، جس کے نفس ہو سیلان والا، بہنے والا. یعنی کہ اگر اس کا فرض کیجئے گردن کاٹی جائے تو خون اچھل کے نکل رہا ہو. 2 صفتیں ہونی چاہیے. پہلی صفت اس کا گوشت نہ کھایا جائے. نمبر 2 خون جہندہ رکھتا ہو. آسن تم جہندہ ہو، بہت عمدہ. تو 2 چیزیں سامنے آ گئی، پیشاب پخانہ. والمنی، اور منی نجیس ہے. من ذی النفس السائلہ، ذی النفس سائلہ، جس کا خون جہندہ ہو، جس کا اگر کاٹا جائے خون اچھل کے نکلے. مطلقاً، مطلقاً، چاہے وہ معقول اللحم کی ہو چاہے غیر معقول اللحم کی. اب بکری ہے، معقول اللحم ہے، اس کا پیشاب بھی پاک ہے، مینگنی بھی پاک ہے. گائے ہے، معقول اللحم ہے، اس کا گوبر بھی پاک ہے، پیشاب بھی پاک ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن منی ذی النفس السائلہ مطلقاً، مطلقاً سے مراد خواہ وہ معقول اللحم ہو یا معقول اللحم نہ ہو، اگر وہ خون جہندہ رکھتا ہے تو اس کی منی نجس. 3 چیزیں ہوئی. وَقَضَاءَ الْمِيتَةَ،
اور ایسے ہی میتا بھی ہے، مردار، و دم، اور دم خون، منہو کی ضمیر وہ جو ذی نفس سائلہ ہے، جس کے پاس خون جہندہ ہے، والکلب کتا، والخنزیر خنزیر سور، والکافر اور کافر، والمسکر اور سکران والی چیزیں، نشہ آور چیزیں وہ بھی نجس ہوتی ہیں، والفقا اور فقانی آب جو یہ بھی نجس ہوتا ہے، بول، غائط، منی، میتا، دم، کلب، خنزیر، کافر، مسکر، فقا، یہ 10 چیزیں ہو گئی، ٹھیک ہے نا۔ وَيَجِبُ اور واجب ہے، ازالتها ان نجاستوں کا زائل کرنا، عن الثوب والبدن کپڑوں سے اور بدن سے، للصلاۃ نماز کے لیے، ان نماز کے لیے واجب ہے کہ آپ کے کپڑے بھی پاک ہوں، بدن بھی پاک ہو، ادا سوائے ما ان چیزوں کے، نقص عن الدرہم البغلی من الدم، کہ اگر نجاست دم کی ہے اور وہ درہم بغلی سے کم ہے، درہم بغلی نہیں کہ یہ اتنا بڑا، ایک انگوٹھے کے پورے کے برابر اتنا بڑا درہم ہوتا تھا، درہم بغلی کہلاتا تھا، تو درہم بغلی کے برابر اگر ہے، اس سے کم ہے تو وہ واجب نہیں ہے، وہ آپ اگر بدن پہ خون لگ گیا اتنا تو آپ نماز پڑھ سکتے، بس اتنے بڑے کے اندر ہونا چاہیے، مگر دم کون سا ہو، اب اس کی شرط آئی، غیر الدماء الثلاثہ، پہلی شرط یہ کہ وہ خون 3 خونوں میں سے نہ ہو، دماء ثلاثہ میں سے نہ ہو، تین خون مراد جو ہے خواتین کے خون ہیں، حیض ہو، نفاس ہو، استحاضہ، ان میں سے نہ ہونا چاہیے، ایک بوند بھی ہونا چاہیے، والدم نجس العین اور ایک نجس العین کا خون نہیں ہونا چاہیے، کا خون، سور کا خون، کافر کا خون نجس العین ہے، ان کا خون نہیں ہونا چاہیے، باقی اگر ہمارا اور آپ کا خون ہے، خون نجس ہے، نجاسات میں سے ہے، لیکن درہم بغلی سے کم ہے اور کپڑے یا بدن پہ لگا ہوا ہے، تو اس کا نماز کے لیے زائل کرنا واجب نہیں، وعفیا اور معاف کیا گیا ہے، ان دم القروح پھوڑے کے خون کو، والجروح اور زخم کے خون کو، یعنی کہ پھوڑے کا خون وہ بھی معاف ہے، نماز پڑھ سکتے ہیں، زخم کہیں کسی کے لگ گیا اس سے خون رس رہا ہے وہ بھی معاف ہے، مگر شرط کے ساتھ، کون سی شرط، مع السیلان، جب اس میں سیلان پایا جا رہا ہے، جب وہ بہہ رہا ہو، جب بہہ رہا ہو تب ہے نا، جب وہ بہہ رہا ہو تو وہ بہنے والا خون رک ہی نہیں رہا ہے، آپ اس پر نماز پڑھ سکتے ہیں، کپڑے پہ لگ جائے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، اور بدن پہ لگ جائے تو کوئی پریشانی نہیں۔ ایک شرط تو یہ کہ مع السیلان، دوسری جواب مشقت الازالہ، جس کا زائل کرنا مشقت کا سبب ہو، پریشانی کا سبب ہو، آپ اس کو زائل کریں گے، پریشانی کب تک زائل کریں گے، نکل رہا ہے نکل رہا ہے نکل رہا ہے، تو ایک تو معفون کیا ہے، دم قروح جروح، پھوڑے پھنسی کا خون اور زخم کا خون، 2 شرطوں کے ساتھ، ٹھیک ہے، وَأَن نِجَاسَتِ اور وہ بھی نجاست معفون ہے، کون سی نجاست، مَا لَا يَتِمُّ الصَّلَاةُ فِيهِ، جو ایسی چیز پہ لگی ہوئی ہو کہ جس میں اکیلے میں نماز تمام نہیں ہو سکتی، جس کے اندر اکیلے کے اندر آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، جیسے انہوں نے 3 چیزوں کو نام دیا، کتکہ کمر بند، والجورب موزہ جراب ہے نا، والقلنسوہ ٹوپی، اگر ٹوپی میں نجات لگی ہوئی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، جراب پہ نہیں، چونکہ وجہ کیا، یہ ایسی چیزیں ہیں جن میں اکیلے میں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، آپ پورے بدن کے اوپر سے ٹوپی لگائیے نماز پڑھنے ہو جائے گی نماز، صرف آپ نے موزے پہنے نماز پڑھنے کھڑے ہوئے ہو جائے گی نماز، آپ اسے کمر بند لگایا ہو جائے گی نماز، جب تک کہ آپ کا قبول اور دبر یعنی کہ اگلا اور پچھلا حصہ دونوں شرمگاہ نہ چھپی، مرد کی، مرد کا کتنا واجب ہے، ستر عورتین واجب ہے، بس کہ انسان کی اگلی اور پچھلی شرمگاہ چھپانا واجب ہے،
آپ گویا ایک انڈر ویئر پہن کے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن صرف ٹوپی لگا کے نماز نہیں پڑھ سکتے. صرف اس میں یہ اگر اس پہ نجات لگ جائے وہ النجاست ما لا یتم الصلاۃ فیہ کالتکہ والجور والقلنسوہ. بات واضح ہو گئی بیٹا؟ کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ وَيَكْفِي الْمُرَبِّيَّةَ لِلصَّبِيِّ، اور کافی ہے اس عورت کے لیے جو تربیت کر رہی ہے. مربیہ ہے، کس کی تربیت کر رہی ہے؟ لِلصَّبِيِّ، کسی بچی کی. کوئی بچہ ہے گود میں ہے وہ اس کی تربیت کرتی ہے، کافی اس کے لیے. اِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا، جب اس کے پاس میں نہ ہو إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ، مگر ایک ہی کپڑا ہے اس کے پاس میں. حالانکہ یہ چیز ممکن نہیں ہے، مرد 2 کپڑوں کے ساتھ رہ سکتا ہے، لیکن عورت تھوڑا مختلف قسم کے رنگ چاہیے، یہ اس رنگ کا اس رنگ کا اس رنگ کا معاملات ہونے چاہیے. بہرحال تو کہہ رہے ہیں کہ مربیہ اگر خاتون ہے جو عورت بچے کو پال رہی ہے تو اس کے پاس صرف ایک ہی کپڑا ہے تو کافی ہے. کیا کافی ہے؟ غسلۃ فی الیوم مرۃ واحدہ، غسل فی الیوم ولیلہ مرۃ واحدہ، کہ 24 گھنٹے میں وہ اپنے کپڑے کو ایک مرتبہ دھو لے. تو وجہ کیا ہے؟ پیشاب کیا تو اس پہ، پخانہ کیا تو اس پہ. اب مربیہ ہے وہ تو وہاں تک اس کے پاس کپڑے تو ہے نہیں، اور کپڑے کیا کرے گی؟ اسلام نے کہا کوئی بات نہیں، تمہارے لیے شقت کا سبب ہے، پریشانی کا سبب ہے، آپ دن رات میں 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ اپنے کپڑے کو دھو کے پاک کر پھیلا دیجئے، پھر پہن لیجئے. پیشاب 10 مرتبہ کرے، 25 مرتبہ کرے پخانہ، کوئی پریشانی کی بات نہیں، آپ ان کپڑوں میں نماز پڑھ سکتے. مربیہ. وَيَجِبُ إِزَالَةُ النِّجَاسَةِ، اور واجب ہے نجاست کا زائل کرنا، مَعَ عِلْمِ مَوْضِعِهَا، جب اس کی جگہ کا علم ہو جائے. آپ کو پتا ہو کہ آپ کے پشت کے اوپر نجاست لگی ہوئی ہے، آپ پہ واجب ہے کہ اس کو زائل کریں. آپ کو پتا کہ آپ کے پاؤں کے اوپر جو ہے وہ نجاست گر گئی ہے، پیشاب کے 2 قطرے آ گئے، آپ پہ واجب ہے کہ اس کو زائل کریں. وَلَوْ جَهِلَ غَسَلَ جَمِيعَ الثَّوْبِ، اگر کوئی جاہل ہو گیا، اسے تن نجاست تو آئی تھی، پیشاب بچہ کر رہا تھا کھڑے ہو کے، چھینٹے تو آئے ہیں، کہاں آئے ہیں؟ جاہل ہو گیا، بھول گیا. غسل جمیع الثوب، تمام کپڑے کو، تمام کپڑے کا دھونا اس کے اوپر واجب، پورے کپڑے دھونے واجب. ولو اشتبہ بعد، انشاءاللہ صلی اللہ علی محمد و آل بیتہ الطاہرین.